تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد. رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جائے. شب قدر کے بارے میں انہی آیتوں کے اندر ہے کہ یہ رات کیسی عظمت والی ہے، اس کے معنی کیا ہے، شب قدر کہتے کس کو ہیں، یہ کن راتوں میں ہم تلاش کریں گے. تو وضاحت کے ساتھ امید ہے کہ اچھی طریقے سے آپ بات سنیں گے دھیان سے. حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آخری 10 دن آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیمم مضبوط سے باندھتے اور سبھی بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے عبادت کے لیے. آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی جگاتے، ان کو بھی حکم دیتے کہ تم بھی نماز عبادت کرو. اس کا شان نزول کیا ہے ان آیتوں کا؟ تو جو شب قدر کی جو رات ہیں یہ طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے ہمیں. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. طاق راتیں بولتے ہیں ان کو. طاق 21، 23، 25 اور اس کے بعد 27 اور پھر 29 چاند رات جسے بولتے ہیں آخری رات. پھر تو ان 5 راتوں میں ہمیں پوری رات جا کر گزارنی ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. رات گزار کر عبادت کرو، ذکر اللہ میں، قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، نمازوں میں، تراویح میں، جو تمہارا دل کرے. ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ قدر کی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر فرمایا. صحابہ کرام کی محفل تھی، بنی اسرائیل کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا. تو ان میں سے ایک جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا. ایک شخص کا اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا کہ مسلسل 1000 مہینے تک وہ جہاد میں رہا. گھر نہیں دیکھا اس نے، فیملی نہیں دیکھی اپنی، اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی کہ 1000 مہینے اس نے اپنے اس میں ہی گزار دیے جہاد میں. تو کبھی ہتھیار نہیں اتارے. اور مسلمانوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال تک 1000 مہینے تک اتنے سال کی مطلب عمر بھی نہیں ہو پا رہی اس امت کی. تو خیر انہوں نے اللہ کے رسول انہوں نے جہاد میں گزار دی. بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو یہ بات سن کر. اس پر یہ آیت سورہ قدر نازل ہوئی اور جس میں امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو مجاہد عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. کہ وہ مجاہد بنی اسرائیل کے لوگ ساری زندگی اگر مجاہدے میں انہوں نے زندگی گزار دی تو وہ جو اجر ان کو ملا وہ تمہیں ایک رات میں جا کے مل جائے گا. تو کتنی بڑی شرف والی بات اس امت محمدیہ کے لیے ہے. اور ہر سال گزارتے ہیں ہم، ہر سال رمضان آتا ہے. جتنے سال کی زندگی ہماری، جتنے ہم اور آگے رمضان آئندہ دیکھیں گے تو ہر سال میں ہم اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہر سال ہمیں اجر مل رہا. ان کو تو جو ملنا تھا وہ مل گیا. اور ایک دوسری جگہ پر روایت ہے اسی طرح کی. ایک دوسرا واقعہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس حال میں تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل پڑتا تھا. پوری رات عبادت کرنی، اگلے دن صبح کو اللہ کے راستے میں نکل جانا. پھر 1000 مہینے اس نے مسلسل عبادت میں گزار دیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس امت کی فضیلت پر سب پر ثابت کر دی کہ اس امت کی فضیلت جتنی ہے کہ اتنا کسی کی نہیں ہے جتنی امت محمدیہ کی فضیلت ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کے لیے کتنی خصوصیت والی رات ہے، اس کے اندر کتنی خاصیت اللہ نے رکھی ہے. اچھا، قدر کے معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیل معنی رات اور قدر کیا ہے؟ تو لیلۃ القدر کے معنی ہے، قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں. عظمت والی رات، شرف والی رات، بڑے مقام رتبے والی رات. کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس رات کی اس کی شرف کو بیان کرنا ہے، اس کے مقام کو بیان کرنا ہے. قدر کے دوسرے معنی تقدیر حکم کے بھی آتے ہیں. ایک دوسرے معنی ہے اللہ کا حکم، تقدیر الہی. جیسے کہ اس کے معنی اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ بھی آئی ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ اللہ نے جمعات سب کچھ جو مقدر کرنا ہے رب العزت کو، اللہ رب العزت کو، تو وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کے نظام پر مقرر ہیں. فرشتے، ان کی روزی، ان کی زندگی، ان کی اولادیں، ان کا رزق. تو اس رات میں جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کی مغفرت مانگو. آئندہ آنے والے سال رمضان میں ہمارا سال خیر عافیت سے گزرے. تو یہ نظام بھی اس رات میں بتاتے ہیں کہ احکام الہی اس دن رات میں نازل ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ہر انسان کی عمر، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، بارش اور اس کی
فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام انجام دو۔ اور جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 4 فرشتے بتائے ہیں، جیسے اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور جبریل امین۔ صحیحین میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، بس اس سے آگے فرشتے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے تو یہ سدرۃ المنتہا ہے جس پر جبریل امین کے ساتھ دنیا میں جبریل امین کے ساتھ تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ شب قدر کی تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جو سدرۃ المنتہا کے مقام پر جو فرشتے رہتے ہیں وہ اس رات میں اترتے ہیں آسمان پر جبریل امین کے ساتھ، دنیا میں اترتے ہیں، اور مومن مرد ہو یا عورت، اور ایسا نہیں ہے جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، زمین پر اتریں گے، گھروں میں جائیں گے، چاہے وہ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، مٹی کے گھر میں رہ رہا ہو، مکانات میں رہ رہا ہو، محلات میں، سب جگہ جاتے ہیں۔ یہ یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرو تو جنت ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، یقین کرو تو دوزخ ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے، یقین کرو تو اللہ ہے، نہ ایسے بھی ہیں جو ہے اللہ ہے نہیں مانتے کہ اللہ نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو تو ماننا ہے نا، ہر ایک چیز جو قرآن میں لکھ دی گئی، حدیثوں میں آئی، تو اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا ہے، اس میں دماغ نہیں لگانا کہ ایسا ہوگا کیا، کیسے ہوگا۔ آج کل امت چونکہ سوال جواب زیادہ کرتی ہے، اور بس دل سے تسلیم کرنا ہے کہ میرے رب کی رحمت ہے، فرشتے جاتے ہیں گھروں میں، وہ سلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ذکر اللہ میں مشغول ہے، کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ کتاب پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو، تسبیحات پڑھنے میں ہو۔ میں نے اس لیے مسئلہ بتایا سن میں جو حائضہ عورتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اپنے آپ کی بات نہیں ہے، تو اس رات میں بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہے۔ کس طریقے سے؟ مصلی پہ بیٹھ جائے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت، یہ 2 کام نہیں کر سکتی۔ باقی تسبیحات، ذکر اللہ، اور جو میں دعا عین میں بتاؤں گی شب قدر کی، وہ دعا ہم آرام سے پڑھتے رہیں۔ شب قدر کی راتوں میں پڑھنے کی دعا جو وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے وہ۔ تو یہ فرشتے سب جگہ جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر سوائے اس آدمی کے ان کے پاس نہیں جاتے جو حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان میں کئی سارے حرام کام ہیں، تو حرام کاموں سے بچنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر کی اور برکت سے محروم رہا تو وہ بالکل ہی محروم اور بدنصیب ہے۔ جو ان راتوں میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر پایا، ان راتوں میں بھی گناہ کرنے نہ چھوڑے، اصل ایک حرام کام کرنا، تو وہ بڑا ہی بدنصیب ہے۔ کس کی زبان مبارک یہ الفاظ نکل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک، کہ اس سے بڑا بدنصیب محروم کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اب یہ دعا آئے گی کہ جو اس رات میں دعا پڑھنی ہوتی ہے، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، حضرت اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کہ شب قدر میں اگر میں پالوں وہ رات یا میں جاگوں عبادت کروں تو اللہ کے نبی مجھے دعا فرما دی، میں کیا پڑھوں؟ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، بس یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ والی دعا مسلسل پڑھنی ہے۔ جو کبھی تسبیح، جو قرآن مجید پڑھیں گی تو کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نماز پڑھ لی، اور کبھی یہ تسبیح، 1 تسبیح 2 تسبیح جتنا ہو سکے پڑھ لو اس رات میں۔ ان 5 راتوں کی بات ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کس رات میں ہوا تھا نازل؟ جی یہی شب قدر کی رات تھی، اور پہلی آسمانی جو کتابیں وہ بھی انہی راتوں میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں یہ والی بات بتائی گئی ہے، تشریح ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ میں اسی رات میں اتارا گیا ہو، پھر جبریل امین نے اس کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آسمان دنیا پر اللہ کے نبی پر مطلب قلب مبارک پر پھر اللہ نے نازل فرمایا، حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا اتارا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابتدائے نزول میں قرآن کریم اس رات میں چند آیتیں نازل ہوئی ہوں، بعد میں دوسری نازل ہوئی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحف ابراہیم 3 تاریخ رمضان میں نازل ہوئے. صحف ابراہیم 3 تاریخ یعنی کہ رمضان کی 3 تاریخ تھی وہ. تورات 6 تاریخ میں نازل ہوئی اور انجیل 13 تاریخ میں اور زبور 18 تاریخ میں رمضان میں نازل ہوئی. یہ کتابیں جو اور نبیوں پر نازل ہوئی یہ بھی رمضان کی راتوں میں نازل ہوئی تھی. اور تورات 6 تاریخ میں نازل ہوئی, انجیل 13 تاریخ میں اور زبور 18 تاریخ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. اور قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24ویں تاریخ رمضان میں نازل ہوا. تو یہ ساری اور جو کتابیں ہیں یہ بھی رمضان کی. تو اس قدر اس مہینے کی عظمت ہے. تنزل الملائکۃ والروح, آگے قرآن مجید کیا کہتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح. روح سے مراد جبریل امین ہے. روح سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل امین ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور جتنے اللہ کے بندے نیک بندے ہیں, مرد عورت, نماز ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہاں پر سلام کا لفظ آیا ہے, سلامن, تو سلام کرتے ہیں فرشتے. سلامن ہی حتی مطلع الفجر, کہ اس رات میں سلام اور سلامتی والی رات ہے. اور جبریل امین و تمام فرشتے سلام بھی کرتے ہیں. اور یہ رات کیا ہے؟ سلامتی والی رات ہے, خیر والی رات ہے, برکت والی رات ہے. اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اور ہی حتی مطلع الفجر کے معنی ہے کہ یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ تمہیں اتنے بجے تک جاگنا ہے یا اتنے گھنٹے تک. یہ رات سے صبح صادق تک رہتی ہے. یہ اس کی تجلیاں, اس کی برکات صبح صادق تک رہتی ہے. اور یہ طلوع فجر تک ایک ہی اس رات کو لے کر, مطلب کہ اس رات کی برکات کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے کہ رات کے جس حصے میں بھی جاگ لیے تم, جتنا بھی ہو سکے تو آخری حصے میں زیادہ جاگنے کی کوشش کرنا. اگر نیند آ جائے تو پہلے حصے میں تھوڑا آرام کر لو, باقی رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے تہجد والا حصہ, اس میں جاگ کر عبادت کی جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت خراب ہو, پوری رات جاگا نہ جائے, تو تھوڑا آرام کر لو. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. جو میں نے ابھی بات بتائی ہے, تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. آپ نے اعتکاف کیا, اللہ کے نبی نے درمیانی عشرے میں بھی کیا, آخری عشرے میں بھی کیا, اور فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کیا جائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے باہر تشریف لائے کہ ہم کو شب قدر بتلا دیں. صحابہ اکرام کی جماعت تھی اور اللہ کے نبی تشریف لائے کہ شب قدر کون سی رات میں آئے گی یہ بتا دیں. تو کون سی رات میں, یعنی کہ شب قدر کی متعین تاریخ بتانے کے لیے آپ جب باہر تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. دیکھو لڑنے کی نحوست کتنی ہوتی ہے, چاہے وہ لڑائی گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, آپس میں ہو یا غیر لوگوں میں. لڑائی جھگڑوں سے فتنے برپا ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, اور وہ خیر برکت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ کے نبی یہ بتانے والے تھے کہ یہ کون سی رات ہے, اب تو طاق راتیں بتا دی کہ 5 میں تلاش کرو, کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے. پہلے یہ بتانے والے تھے کہ کون سی ایک رات تھی وہ. لیکن جب 2 مسلمانوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو شب قدر کو بتلانے کے لیے نکلا تھا, لیکن فلا کے لڑنے کی وجہ سے میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی عظمت کو اور بڑھانا تھا. جب ایک رات میں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک رات میں نازل ہوتی ہے تو پھر ایک ہی میں عبادت ہوا کرتی, اور بہت زیادہ کرتے ایک میں ہی کیا کرتے. لیکن اب کیا بتا دیا کہ 5 میں تلاش کرو. تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ آخری 10 روزے جو رہ جائیں ان 5 میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے, لیکن باقی آخری عشرے میں پورا جاگ کر گزارو. اپنے اوپر محنت جتنی ہو سکے کرو, جتنا محنت دین کے لیے جتنی محنت ہو سکے, یہ محنت ہماری اپنے لیے ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے فلا کے لڑنے کی وجہ سے میں بھول گیا. لیلۃ القدر کی کا شان نزول تھا, اس کی تفسیر تھی کہ یہ رات کیا ہے, کتنی برکتوں والی رات ہے اور صبح تک رہتی ہے اس کی برکتیں. کتنی رات میں نے خود شب قدر کی راتیں محسوس کی ہیں کہ اس رات میں شاید شب قدر ہوگی.